ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت تراویح کے اندر ہمارا 22واں پارہ مکمل ہو گیا۔ سورہ احزاب سے آغاز کیا۔ سورہ احزاب اللہ رب العزت نے بڑی عظیم الشان وہ سورہ نازل فرمائی ہے جو گھر کے اور معاشرتی معاملات کو واضح الفاظ میں بیان کرتی ہے۔ سورہ احزاب جب بھی کسی گھر میں پڑھ کر گھر والوں کو پلائی جائے تو اللہ تعالیٰ ان میں نااتفاقی کو ختم فرما دیں گے۔ اگر میاں بیوی میں طلاق تک نوبت آ چکی ہو اور دونوں کا مقدمہ اور کیس عروج پر ہو تو بیوی یا خاوند یا کوئی بھی بندہ یہ سورہ احزاب پڑھ کے ان کو پلائے اور ان کے لیے دعا کرے، 7 دن یہ عمل کر لے، اللہ تعالیٰ ان میں نااتفاقی کو ختم فرما دیں گے۔ اگر غلط فہمیاں پڑ گئی ہوں اور گھروں میں غلط فہمیاں اکثر پڑ جاتی ہیں اور آپس میں قدورت، نفرت اور بغض کی فضا بن چکی ہو تو سورہ احزاب کو لکھ کر گھر میں رکھ لیں کسی جگہ، اللہ تعالیٰ نااتفاقی کو اور اس طرح قدورت کو ختم فرما دیں گے۔ سورہ احزاب پڑھنے والا وہ کبھی بھی وہ گھر جو ہے آپس میں فساد کا شکار نہیں ہوتا۔ جس گھر میں سورہ احزاب کم سے کم مہینے میں ایک بار پڑھ کر جو ہے پانی پہ سب کو کھلا پلا دی جائے۔ سورہ احزاب کو بڑی اللہ نے فیوزات برکات دی ہیں اور اس سورت کو گھر کی زندگی کو بیان کرتی ہے یہ سورت، اور گھر کی زندگی سدھارنے کا بہترین اس سورت کو نمونہ کہا جاتا ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ رب العزت نے پہلے بتایا کہ ایک ماں وہ ہے جو تمہارے زمین پر رشتہ داروں نے، باپ نے، تایا نے، چاچا نے کہا، اور ایک ماں وہ ہے جس کو رب العالمین نے ماں کہا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت اتنی بہترین اتاری ہے کہ پورے قرآن پاک کے اندر جو ہے یہ آیت سب سے زیادہ ایمان والوں کے لیے تقویت کا باعث ہے اور ایمان والوں کے دلوں کو سرور مل جاتا ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی ذات ایمان والوں کو اپنی ذات اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہونی چاہیے، یعنی اپنی جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر مسلمان اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے، اور یہ عجیب بات ہے آج دنیا میں حضور علیہ السلام کے لیے جان دینے والے یہ نہیں ہے کہ 40%، 50% یا 90% مسلمان ہیں، بلکہ یہ بڑا حیرت انگیز بات ہے کہ اس آیت کے بعد اللہ نے مومنین کے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت ڈال دی ہے کہ آج دنیا کے اندر 100% مرد عورتیں چاہے وہ گناہگار ترین کیوں نہ ہوں حضور علیہ السلام کے لیے جان دینا سعادت سمجھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے جگر مراد آبادی جو تھا وہ شراب کا رسیہ تھا، شراب پیتا تھا، اب وہ ایک جگہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو شراب میں دھت تھا، تو اس وقت جو ہے وہاں پر ایک بندے نے اسے کہا بتاؤ تو صحیح، یہودی بندہ تھا، نصارہ بھی تھے وہاں پر، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، اس نے کہا بتاؤ تو صحیح کہ جو نیوٹن ہے وہ کیسا ہے؟ شراب میں دھت کہنے لگا کہ نیوٹن کچھ بھی نہیں تھا، اگر کوئی حیثیت ہوتی تو آج میرے سامنے بیٹھا ہوتا۔ اب وہ پھر جو ہے دوسرے نے کہا، غیر مسلم ہندو نے، کہ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہے وہ آئنسٹائن کیسا بندہ تھا؟ اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ اب دیکھیں نا یہ وہ سائنسدان ہیں جن کا دنیا میں نام ہے، اس نے کہا اس کی ویلیو ہوتی تو میری شاگردی اختیار کرتا۔ پھر شراب کے نشے میں بندہ پاگل ہوا ہوتا ہے، مجنون ہوا ہوتا ہے۔ پھر تیسرے نے اور سوال کیا، اسی طرح جواب دیا، تو ایک وہاں پر مرزا تھا، اس نے کہا آج اس کے منہ سے حضور علیہ السلام کی گستاخی کراتا ہوں۔ اس نے کہا بتاؤ مدینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو اس نے ایک دم شراب کا گلاس کھینچ کے اس کے سر پہ مار دیا اور ایک دم رونا شروع کر دیا۔ اب اس کو جو ہے نا پکڑا گیا، پھر اس کو پانی پلایا گیا، پھر ہوش میں آیا، روئے جا رہا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں بہت گناہگار آدمی ہوں، بہت بدبخت آدمی ہوں، بہت گناہ کیے ہیں، لیکن میرے پاس نجات ایک ہستی ہے محمد عربی کی، وہ بھی یہ بدبخت مجھ سے چھیننا چاہتا ہے اور مجھ سے ایسا جملہ کہلوانا چاہتا ہے کہ میں حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کر دوں اور اپنی آخرت کو تباہ کر لوں۔ آپ دیکھیے حضور علیہ السلام کی ذات کتنی اہم ہے ایمان والوں کے لیے۔ آگے کا ازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیوی امت کی مائیں ہیں، امت کی
مائیں ہیں۔ اب یہ حضور علیہ السلام کی شان، یہ مولانا شفیق صاحب ہمارے ساتھ تھے جب پشوپتی ناتھ مندر میں ہم گئے اور پنڈتوں کے بیچ میں بیٹھ کر ہم نے، اب یہ نیپال سے آئے ہیں، وہاں کے بڑے ہیں ماشاءاللہ جمعیت کے، اب آپ دیکھیے کہ وہاں پنڈتوں کے بیچ میں ہم بیٹھے اور ہم نے اسی طرح نبی علیہ السلام کی عظمت بیان کی یا نہیں کی، اور کیسے پنڈت ہمارے سبحان اللہ یوں تالیاں بجا رہے تھے، اور وہ جو ہے مجھ سے پنڈت کہتا ہے کہ مجھ پہ دم کرو، میرا جادو کا توڑ کرو۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا مندر ہے اور جادو کا توڑ ہم وہاں پہ کر رہے ہیں، کیوں؟ اب یہ کیا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ ہے نبوت کا کہ ان کے غلام جہاں جاتے ہیں چھا جاتے ہیں۔ یہ ہے نبی، النبی اولا بالمؤمنین، اور حضور کی ذات کو سب سے اولا سمجھنا۔ یہ آج کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اپنی جان حضور کے لیے دینا سعادت نہ سمجھتا ہو۔ اب آگے اللہ رب العزت نے اس کے جو ہے آخر میں اس پارے کے جو تیسرا رکوع ہے اس کا، وہ ایک آیت اتاری ہے۔ اچھا اس سے پہلے ایک آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ اگر بد اخلاق کوئی ہو، بچہ بچی مرد عورت کوئی بھی، اتنا جملہ 100 بار اسے پڑھ کے 11 دن پلائیں، اللہ اسے اخلاق حسنہ عطا فرمائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عطا فرمائے گا۔ تو حضور کے اخلاق سب سے بہترین ہیں۔ اور پھر اس کے جو ہے تیسرے رکوع کے اندر ایک آیت ہے، جادو جو آپ پہ بار بار کرے اور آپ چاہیں کہ جادو پلٹ جائے واپس، چونکہ جادو جو ہے اب لوگ پریشان ہوتے ہیں جی واپس پلٹ جائے، ہماری جان چھوٹے تاکہ اس کو نقصان پہنچے، آپ یہ آیت پڑھیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ یہ آپ 21ویں پارے کی جو ہے آپ یہ لاسٹ میں بالکل یہ آیت ہے، آپ اس کو پڑھیں 11 بار روز پڑھ کے یوں پھونکیں، جادو واپس پلٹ جائے گا۔ اور آپ پہ جادو کا اگر جادو بہت سخت ہے 100 بار 11 دن یہ پڑھ کے پانی پہ پئیں، جادو آپ کے جسم سے نکل جائے گا۔ اس کے بعد آخر میں اللہ نے کہا یا حضور علیہ السلام کے ازواج کو کہ آپ اگر دنیا چاہتی ہیں، انہوں نے کہا جی اتنا ہو کہ ہم کم سے کم 1 روٹی تو دن میں کھائیں، اب اتنی انہوں نے تقاضا کیا، اللہ نے کہا نبی کے ازواج اگر آپ دنیا چاہتی ہو تو آؤ، تمہیں دنیا ساری مل جائے گی، لیکن حضور کو چھوڑ دو، پھر حضور تمہیں نہیں ملیں گے، اور اگر تم آخرت چاہتی ہو تو پھر تمہیں آخرت بھی ملے گی، دنیا خود ملے گی۔ اور پھر اہل بیت کو کہا یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، اے نبی کی ازواج، یعنی جتنا بڑا گھرانہ ہوگا، جتنا بڑے گھرانے کی عورتیں ہوں گی۔ اب آپ دیکھیے کہ کربلا میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بھی خاتون ننگے سر باہر نہیں نکلی۔ یہ امت کا اس پر اجماع ہے اہل سنت والجماعت کا کہ نبی کی بیٹیاں کبھی بے پردہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے یہاں پہ کہا کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم گناہ کرو گی تو تمہیں ڈبل سزا ملے گی۔ اب ایک بندہ کہ میں تو آل رسول ہوں، میرے لیے تو نماز کی ضرورت ہی نہیں، تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے اگر اہل بیت میں سے ہیں تو آپ کو ڈبل سزا ملے گی، اور ایک جو ہے عالم ہے غلطی کرے گا تو ڈبل سزا ملے گی، اور ایک اہل بیت ہے آل رسول ہے، اگر وہ سید ہے، سیدہ ہے اور عباسی ہے یا قریشی ہے یا اور جو اہل بیت کے خاندان ہیں، تو وہ کہیں جی ہم اہل بیت کے ہیں، تو سوچ لو قرآن کہتا ہے آپ کو غلطی پہ سزا کتنی ملے گی؟ ڈبل ملے گی۔ تو اب یہاں پر جو ہے اگلی آیت میں اہل بیت کس کو کہا جاتا ہے؟ اگلے رکوع میں 22ویں کے شروع میں اللہ نے کہا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تمہیں نجاست سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پیچھے پورا ذکر یا نساء النبی، یا نساء النبی، اللہ تعالیٰ حضور کی بیویوں کو خطاب کر رہا ہے، اور یہاں اہل بیت کس کو کہہ رہا ہے؟ حضور کی ازواج کو، بیویوں کو۔ تو اہل بیت میں پہلے ازواج ہوتی ہیں، پھر بنات اور بنین ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے بچے ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا، اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ نبی کا بیٹا کوئی نہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضور خاتم النبیین ہیں، حضور کا کوئی بیٹا نہیں ہے جوان، حضور کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ اللہ نے مرد کا لفظ کیوں بولا؟ آپ کے بیٹے تھے لیکن نابالغی میں بچپن میں انتقال کر گئے، جوان کوئی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ علامہ آلوسی نے کہا وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام، اور دیکھیے اگر حضور کا بیٹا جوان ہو جاتا
تو آج امت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کتنا بڑا ایک فرقہ بن گیا ہے جو کہتا ہے کہ خلافت ان کو ملنی چاہیے تھی، حالانکہ وہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، لیکن خلافت ابو بکر کو خود مصلی پر دے کر گئے ہیں حضور علیہ السلام۔ تو کتنا بڑا فرقہ، لڑائی جھگڑا بن گیا امت میں۔ اگر حضور کا بیٹا ہوتا تو آج امت میں ایک بڑا طبقہ کھڑا ہو کے کہتا کہ ابراہیم کے بیٹے نبی بن سکتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نبی بن سکتے ہیں، زکریا علیہ السلام کے بیٹے نبی بن سکتے ہیں، تو خاتم النبیین کا بیٹا نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ اللہ نے آپ کے بیٹے کو بچپن میں اٹھا لیا تاکہ امت میں یہ فرقہ ختم نبوت کا منکر کوئی پیدا ہی نہ ہو، سارے ختم۔ پھر یہ عبادت ایسی اللہ نے بیان فرمائی، جس کو ذکر عبادت کا دل نہ چاہتا ہو، دل میں وحشت ہوتی ہو، اور مسجد میں اور دین کی باتوں میں بیٹھتے ہوئے خفگان ہوتا ہو، وہ یہ 22ویں پارے کی جو رکوع ہے تیسرا، اس کی یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس کو روزانہ 40 بار پڑھ کے پانی پہ پیے، اللہ تعالیٰ اسے ذکر ایسے کی توفیق دے گا کہ کثرت سے کرتے ہوئے اس کا دل خوش ہوگا۔ ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ ذکر سن رہے ہیں، تو اس لیے اللہ نے یہاں اس کو ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا فلما قضا زید منہا، وہ بھی ذکر فرما دیا اس سے پچھلے رکوع میں۔ اور آگے حضور علیہ السلام کے لیے ازواج کا تعین اللہ نے کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، اب یہ 9 بیویاں آپ کی ہیں، یہ آپ طلاق ان کو نہیں دے سکتے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے آپ کو کوئی اور عورت زیادہ پسند کیوں نہ آ جائے، آپ 10ویں اب نہیں کر سکتے۔ اور یہ 9 اب دنیا میں بھی آپ کی بیویاں ہیں، آخرت میں بھی آپ کی بیویاں ہوں گی، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ آ گیا۔ پھر اس میں وہ آیت ہے جو ایمان والوں کے لیے تسلی قلب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا کہ آج اگر آپ سے کوئی کہے بتاؤ اللہ کیا کر رہا ہے، اس آیت کی وجہ سے آپ بتائیں گے اس وقت رات دن میں ہر لمحے اللہ اور اللہ کے فرشتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ درود و سلام چل رہا ہے، کنٹینیو ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر نماز ختم کر دیتے ہیں، ہم کبھی غافل ہو جاتے ہیں، کبھی ذاکر ہو جاتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے غافل نہیں ہوتے، ایک لمحہ ایسا نہیں اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پہ درود نہ پڑھتے ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، مضارع استمرار کا صیغہ ہے، پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، چاہے دنیا رہے نہ رہے، اللہ اور اللہ کے فرشتے درود پڑھتے رہیں گے، یہ فرمایا یہاں پر۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا ایمان والو اپنی عورتوں کا، پہلے اللہ نے کس کو کہا؟ پہلے اللہ نے کہا نبی کے اہل بیت کو۔ اہل بیت ہر حکم میں پہلے ہے، ہر حکم میں پہلے ہیں۔ کیوں؟ اللہ ہمیں سمجھاتے ہوئے، عورتیں کہتی ہیں پردے کا حکم کہاں پر ہے؟ آپ قرآن پڑھیں گے تو پردے کا حکم ملے گا۔ آپ کہتے ہیں چہرے کا پردے کی ضرورت نہیں، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو پردہ ہوتا ہی چہرے کا ہے۔ اب یہ باقی جسم تو آپ کا ویسے ہی کپڑوں میں ہے، اس کو تو پردہ کہتے ہی نہیں، یہ تو پہلے کا پردہ آپ کا ہو چکا ہے۔ اگر اللہ آپ کو اضافی پردہ کہہ رہا ہے تو وہ اضافی کسی جگہ کا کہہ رہا ہے نا۔ اب یہ ہاتھ ہیں، اب یہ چہرہ ہے، باقی تو پوری باڈی ویسے بھی مردوں کی اور عورتوں کی اب اس طرح پردے میں ہے۔ اب ہمیں اللہ نے نہیں کہا، چونکہ اب میں کہوں جی مجھے پردے کا حکم نہیں، تو میں تو پہلے سے اتنا پردہ کیے ہوئے ہوں۔ اب اضافی پردہ عورت کے لیے ہے جو مرد سے زیادہ ہے، ورنہ مرد عورت میں تو فرق ہی نہ ہوتا۔ عورت میں اور مرد میں کیا فرق ہے؟ یہ اضافی پردہ جس کو اللہ خاص طور پہ کہتا ہے، یا اللہ رب العزت جو ہے قل یا ایھا النبی قل، اے میرے پیغمبر آپ کہیے، لازواجک اپنی بیویوں کو، وبناتک اپنی بیٹیوں کو۔ پہلے پتہ چل گیا آپ ازواج نہیں کہا، ازواجی کا بیویاں، پتہ چلا حضور کی بیویاں ایک سے زیادہ تھی۔ بناتی کا بیٹیاں ایک سے زیادہ تھی۔ جو کہتے ہیں حضور کی ایک بیٹی ہے وہ جھوٹے ہیں، قرآن کی آیت کے منکر ہیں۔ پھر بناتی کا، اس کے بعد اللہ نے کہا نساء المؤمنین، سارے مومنوں کی عورتوں کو بھی کہہ دو۔ پہلے بیویوں کو کہو، پھر بیٹیوں کو کہو۔ حضور کی بیویاں تو ہماری مائیں ہیں، پھر پردہ کیوں کریں؟ آج عورت کہتی ہے کہ میں محرم تیا زاد، چچا زاد، مامو زاد، خالہ اور خزاد، اس سے پردہ نہیں۔ نبی کی بیوی ہماری ماں، لیکن وہ ہم سے پردہ کرے گی۔ نبی کی بیوی ہماری ماں، لیکن امت سے پردہ کرے گی۔
نبی کی بیٹیاں بھی ہمارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، ہماری بڑی ہیں، لیکن حضرت فاطمہ بھی ہوں گی تو ہم سے پردہ کریں گی۔ تو آج 14ویں صدی کی عورتیں پردہ نہ کر کے، وہ تو سیدہ فاطمہ کی بیٹیاں نہ بنی، نہ سیدہ خدیجہ کی بیٹیاں نہ بنی۔ اللہ نے کہا وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، یہ جلابیبہن ہے، یہ پردہ ہے جو اضافی ہے۔ مرد کی نسبت عورت کو کہا گیا اپنے چہرے کو ڈھانپ لے، کیوں؟ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، تاکہ تمہیں کوئی تکلیف نہ دے۔ پردے میں ہوگی تو تمہیں کوئی دیکھے گا نہیں، تکلیف بھی نہیں دے گا۔ تو یہ پردے کا حکم ہے جو چہرے کا پردہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جو ہے اس کے آخر میں کہا لوگ جو شرک کرتے ہیں، جو باطل لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں اور یوں لوگوں کو حاجت، آپ کیسے باطل لوگوں کے آپ فالورز بنے ہوئے ہیں، جو یوٹیوب پہ بولتا ہے آپ اس کو ایک دم اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی اس کا آپ کو جد کا نہیں پتا، اصول فروغ کا نہیں پتا، آپ کو اس کے بڑے کا کوئی نہیں پتا کہ اس کا بڑا کون ہے، بس باتیں سنیں اور اس کے پیچھے چلے، وہ بھی گمراہ اور سننے والوں کو بھی گمراہ کر دیا۔ تو آپ قیامت کے دن کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اور کہے گا کاش میں اللہ اور رسول کی اطاعت کر لیتا، یہ میں کس کے پیچھے چلا۔ آج کل ایسے دجال بہت ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بچائے۔ سورہ سبا، یہ قرآن پاک کی وہ عظیم صورت ہے کہ اگر کسی آدمی پر جنات کا بہت اٹیک ہو، بار بار دورے پڑتے ہوں، دماغ اس کا بالکل جنات نے جکڑ لیا ہو، تو سورہ سبا اس کو 21 دن پڑھ کے پلائیں اور اس کو جو ہے سر کی مالش کریں تیل پہ دم کر کے، جنات نکل جائیں گے باڈی سے۔ اور اگر کسی گھر میں، کسی دکان میں، کسی جگہ پہ جنات کا شور ہو، جنات وہاں بہت زیادہ مارتے ہوں، تنگ کرتے ہوں یا اذیت دیتے ہوں، پتھر مارتے ہوں، وہاں سورہ سبا کو لکھ کے لگا دیں، اس گھر سے جنات خروج کر جائیں گے۔ اور پڑھ کے 21 دن پانی کو وہاں چھڑکاؤ کریں، اس گھر میں جنات بالکل نہیں ٹھہریں گے۔ جنات کی موت ہے سورہ سبا، اور سورہ سبا کی وہ آیت ان کے لیے موت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مڈ میں بیان کیا، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ اب یہ آیت جنات کے لیے موت ہے، جنات کو اس سے موت آ جاتی ہے۔ اب جنات لوگ، آج انسان بھی کہتا ہے میں علم غیب رکھتا ہوں، آج پومس کہتے ہیں، آج بڑے بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں علم غیب صرف کون جانتا ہے؟ اب آپ کا عقیدہ ہے یہ علم غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ جتنا اپنے نبیوں کو، ولیوں کو دے دے، صحابہ کو دے دے، لیکن یہ جو جنات ہیں یہ اتنا ہی علم غیب جانتے ہیں جتنا آپ یا میں تھوڑا بہت جانتے ہیں، جو ہمیں اللہ بتا دیتا ہے یا گیس کر لیتے ہیں، یہ اندازہ ہوتا ہے۔ جنات کو کوئی علم غیب نہیں۔ اب جنات کیسے بتاتے ہیں پھر؟ اب یہ بڑا عجیب سوال ہے۔ اب وہ ایک بندہ جو ہے اس نے کہا کہ ایک جادوگر سے کہ آپ علم غیب کی باتیں کرتے ہیں، تو ہاں جی میں تو غیب آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یوں اس نے پتھر گنے 1 2 3 11 اس نے یوں مٹھی بند کی، اچھا یہ بتاؤ یہ میرے کتنے ہیں پتھر، پہلے بتاؤ اس میں ہے کیا؟ اس نے کہا پتھر، کہا کتنے؟ اس نے کہا 11۔ حیران ہو گیا، ہاں جی یہ تو علم غیب آ گیا اس کو۔ اچھا پھر وہ اگلے دن اس نے دوبارہ یوں ہی کیا، پتھر گنے 17 رکھ دیے، پھر کہنے لگا کتنے ہیں؟ اس نے کہا 17۔ ایسے ہی کرتے ہیں نا آنکھیں بند، اور پھر اوپر سے یوں کر کے ہے تو یہاں سے یوں لائیں گے، ادھر سے نکالیں گے باہر، پہلے سے یہاں رکھا ہوتا ہے۔ نیپال میں تو آپ کے وہاں بڑے پورے نیپال ہم بائی روڈ گھومے ہیں ان کے ساتھ، یہ ہمارے ساتھ ہیں مولانا شفیق صاحب۔ اب اگلی بار مفتی خالد صاحب، قاری حنیف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ خالد صاحب بھی ماشاءاللہ، وہاں پورا نیپال ہمیں یاد کر رہا ہے، لیکن اب کیسے جائیں؟ آپ چھوڑیں گے تو تب نہ، لیکن آپ بھی بھاگنے والے ہیں۔ مائک والا بیٹھا ہوا ہے میرا خیال ہے کوئی۔ ابھی بات یہ ہے کہ اب وہ یوں کرتے ہیں نا، کہتا تویز نکالا، ادھر سے نکالتے ہیں، ادھر پہلے سلیشن ٹیپ سے لگائے ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ کرتب میں نے بہت سیکھے، میں نے وہ سارے کبوتر نکالنا، وہ یہاں سے نوٹ نکالنا، یہ سارے میں نے سیکھے ہوئے ہیں، اور میں آپ حیران ہوں گے، کبھی آپ کو دکھا بھی دوں گا یہاں کھڑا ہو کے سارے۔ میں نے بہت شوق سے سیکھی ہیں چیزیں پیسہ لگا کے۔ میں جس کو دیکھتا تھا یہ سکھا دو، کہتا تھا 10,000 لوں گا، میں کہا لو یار 1900 جو ہے نا 99 98 93 92 میں 10 5 ہزار اس زمانے میں دے کر تو یہ کرتب لے لیتا تھا۔ یہ کرتب ہے، علم غیب نہیں ہے۔ اچھا شعبدہ ہے یہ،
اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اس نے کہا اب یہ کیا ہے، بلا ہے یہ، تو اسے کوئی اللہ والا ٹکر گیا، اس نے کہا تو اب ایسا کری نا، یوں پتھر اٹھانا، گنتی نہ کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے پتھر اٹھایا، اس طرح کیا، آپ بتاؤ کیا ہے، وہ یوں کر رہا ہے، پتھر ہے، نہیں ہے کہ کتنے، وہ یوں کر رہا ہے، تو اس کو کوئی بتا ہی نہیں رہا ادھر سے اور وہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں چل رہا۔ تو اس نے کہا پہلے یہ 2 بار کیوں بتا دیتا تھا؟ کہا جب تم گنتے تھے نا تو تمہارے ساتھ جو شیطان ہے نا اندر، ہر بندے کے ساتھ ایک پیدا ہوتا ہے جسے حمزات کہتے ہیں، اور وہ خبیث ہوتا ہے حمزات۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں جی ہمیں حمزات قابو کرا دیں، وہ حمزات تو تمہارے ساتھ، تم پہلے ہی شیطان ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے حمزات کی؟ حمزات تو وہ اب حضور واحد ہیں جن کا حمزات مسلم ہو گیا تھا، وہ باقی ساروں کے کافر ہیں، پیدائش ساتھ ہوتی ہے ان کی۔ تو اب وہ حمزات بھی گن لیتا تھا، جب یہ گنتا تھا نا، اور جب یہ مٹھی بند کرتا تھا، حمزات اس کے جن کو بتاتا تھا 17 ہیں، 11 ہیں۔ جب اس نے یوں کیا نا اور گنے نہیں تو حمزات کو بھی نہیں گنتی ہوئی، اب اس کے جن کو بھی نہیں پتا چلا، دونوں حمزات جو ہے وہ ذلیل ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ علم غیب کس کے پاس ہے؟ آپ کو ڈاکٹر صاحب بتا دیتے ہیں کہ جی آپ نے صبح یہ کھایا ہے، تو وہ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو علم غیب تو نہ ہوا نا، یہ تو حمزات بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے، اگر آپ جنات کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے گھر چھوڑ دیں، آپ کا جسم چھوڑ دیں، اور جنات آپ پہ حاوی نہ ہو، جنات آپ پہ قبضہ ہی نہ کرے آپ کے جسم پہ، آپ یہ آیت روزانہ 7 بار پڑھا کریں۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کو بنوا رہے ہیں، بڑے بڑی چٹانیں لا رہے ہیں جن اٹھا کے، اور یہ جن جو ہے نا یہ گدھے کی طرح ہیں، یعنی لگے رہتے ہیں۔ ان کو آپ اگر کہیں گے نا کہ آپ بیٹھ جاؤ، حضرت آپ بیٹھو، ان کو حضرت نہیں کہنا کبھی آپ نے، تو کر کے بات کرنی، جیسے پولیس والے بات کرتے ہیں سمجھ گئے نا؟ پولیس والے اگر کہیں نا کسی کو حضرت، وہ حضرت تو بھی گلے پڑ جائے گا ان کے، تو اس لیے پولیس والے پہلے کہتے ہیں اوے کیا حال ہے، بیٹھ ہوں۔ اب جن بھی ایسی ہے، جن کو آپ کہیں نا آپ، تو جن ایک دم آپ کے سر پہ چڑھ جائے گا، آپ اسے سیدھا جو ہے نا آگے۔ حضرت سلیمان نے ان کو کبھی آرام سے نہیں بیٹھنے دیا، انہیں پتا تھا کہ یہ آرام سے بیٹھ گئے نا تو پھر یہ ہم پہ ہی حملہ کریں گے۔ یہی علماء دیوبند ہے نا اصل میں، تو ان کو اگر آرام سے بٹھا دیں تو یہ آپس میں ہی لڑتے ہیں، جیسے آج وہ ہم پہ حملہ کر رہے ہیں ہمارے پڑوسی، آپ دیکھیں نا ادھر، یہ پڑوسی نہیں یہ تو ہمارے اور پڑوسی ہیں، وہ دوسرے پڑوسی جو باندھتے ہیں۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ آپ ان کو آرام سے نہیں بیٹھنے دینا، ان کو لگائے رکھو کام پہ، لگائے رکھو، ورنہ یہ آپس میں لڑیں گے۔ ہمارے اکابر دیوبند انگریز سے لڑتے رہے، رشیا سے لڑتے رہے، امریکہ سے لڑتے رہے، لیکن جب فارغ بیٹھے تو واپس میں لڑ رہے ہیں آپ، کیونکہ جنات بھی اسی طرح، ان کو کام پہ، حضرت سلمان نے ان کو کہا پتھر اٹھاؤ، اچھا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا وہ بڑی چٹان لے کر آؤ۔ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا سمندر میں غوطہ لگاؤ، اندر سے لے کر آؤ جواہر۔ اب جنوں کو کام پہ لگا، جو نہیں مانتا تھا قید کر دیتے تھے۔ میں اس جگہ گیا ہوں یمن کے اس حصے میں، اب جنات نے دیکھا، اللہ نے کہا موت کا وقت آ گیا آپ کا، آپ نے شیشے کا کمرہ بنایا، عصا لیا، سٹک ایسے ٹیک لگائی ایسے، اور یوں دیکھ رہے ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں شیشے سے، جن کام کر رہے ہیں۔ اب جب 1 سال 1.5 سال گزر گیا، اس کو تاکل من سعتا، سیخ نے کھایا تو ایک دم دھڑام سے حضرت سلیمان نیچے گرے، جنوں کو پتہ چل گیا یہ تو فوت ہو گئی ہے، ڈیتھ ہو گئی ہے ان کی، اور ہم کیا کرتے رہے؟ ذلیل ہو کے کام کرتے رہے۔ اس پہ جنوں نے کہا بھاگو یہاں سے۔ اللہ نے بتا دیا کہ جنوں، اب انسانوں کو پتہ چل گیا کہ علم غیب تم، لیکن پھر بھی انسان ان کو عالم غیب سمجھتا ہے۔ جیسے آپ الیکشن میں جو آپ کا کام نہیں کرتا، اگلے سال پھر اسے ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، تو ایسے بھول جاتا ہے نا انسان۔ تو جن بھی ایسے ہی ہے۔ یہ آیت جو بندہ روزانہ 11 بار پڑھے گا، جن اس پہ حاوی نہیں ہو سکے گا، اور جن اس سے ڈاؤن ہی رہے گا۔ اور پھر وَسِیرُوا لَیَالِیَ وَآمِنِینَ، اور یہ آیت اس میں اللہ نے ایک رکھی۔ یہ سورہ سبا کو اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ افادیت اور اس میں اللہ رب العزت نے شان رکھی ہے جنات کے اثر کو زائل کرنے کے لیے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اب یہ جو آیت ہے اتنی، جو رزق چاہتا ہو وہ روزانہ اس کو 100 بار پڑھے 21 دن، اللہ تعالیٰ اس کو رزق وسیع عطا فرمائے گا۔ سورہ فاطر، یہ قرآن پاک کی وہ عظیم صورت ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ مال اور دولت زیادہ عطا فرمائے تو روزانہ سورہ فاطر کو پڑھے اور صبح پڑھ کے دعا کرے۔ یہ کچھ ہفتے پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے مال و دولت عطا فرمائیں گے۔ اور اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا گھر نیا بنایا، دکان بنائی، کوئی بھی کاروبار نیا کیا، تو وہاں ایک بار
7 مرتبہ سورہ فاتر کی تلاوت کرے، اللہ اس گھر میں برکتیں دے گا، کاروبار میں، ہر چیز میں برکت دے گا۔ نئی گاڑی خریدی ہے تو ایک بار سورہ فاتر پڑھ کے دعا بھی کریں اور پانی اس پہ چھڑک دیں۔ دکان پہ، گھر پہ، کوئی بھی بائک لے لیں، کوئی بھی نئی چیز لے لیں، تو آپ یہ جب کریں گے اللہ اس کو پائیداری دے گا، اس میں سے برکتیں آپ کو دے گا، اللہ اس میں سے شرور کو ختم کر دے گا۔ اس کا پہلا رکوع، جب کوئی بیمار ہو بہت زیادہ، اسے کوئی دوائی اثر نہ کرتی ہو، تو 7 مرتبہ 11 دن دم کر کے پلائیں، ہر بیماری اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ جس کو دل کا بیماری ہو، یا ہارٹ اٹیک ہو چکا ہو یا ہو رہے ہوں، یا جس کو ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہو، یا جس کے وال بند ہوں، یہ آیت دوسرے رکوع کی ہے، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ۔ اس کو 70 بار پڑھ کے پانی پہ اس کو پلائیں، اور اس کو جو ہے گرم پانی میں پلائیں، صبح کے ٹائم پلائیں، گرم پانی ہو، اور اس میں اگر ادرک ڈال دیں تو اور اچھا ہے، اور یہ پانی اس کو پلایا جائے چند دن، اس کو دل کے اللہ رب العزت مسئلے حل کر دے گا۔ اور جس کو ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہو یا دل کا مسئلے ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے اس طرح فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ 3 مرتبہ اس طرح پھونکے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خفقان، گھبراہٹ اور بے چینی اور اس طرح کی تمام چیزوں کو دور فرما دیں گے۔ اور پھر اس کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے فرمایا مَن يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، جو عزت چاہتا ہو، مجھے مرتبہ ملے، شان ملے، دوسرے رکوع کے اندر ہے۔ تو یہ اتنا جملہ مَن يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، روز 70 بار پڑھے 11 دن، اللہ اسے ہر چیز جس میں مرتبہ عزت شان چاہتا ہے اللہ بلندی عطا فرمائے گا۔ اور اس میں ایک یہ ہے کہ انسان اگر اس کا جو تیسرا رکوع ہے وہ انسان اگر غربت میں پڑے گا روزانہ 7 مرتبہ، اللہ اسے غربت سے نکال دے گا اور اللہ اسے فراخی رزق عطا فرمائے گا۔ پھر اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ایک دعا ایسی ہے، اس میں اللہ فرمایا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، یہ اگر آپ کو پریشانی ہے پھر بھی اس کو پڑھیں، اگر خوشی آئی ہے، بہت کوئی راحت ملی ہے، پھر بھی آپ اس کو پڑھیں۔ پریشانی آئی ہے اس کی برکت سے دور ہو جائے گی، اگر خوشی آئی ہے پھر بھی یہ پڑھیں گے اللہ پریشانیاں نہیں لائے گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ خوشی میں نظر لگتی ہے اور زیادہ پریشانی آ جاتی ہے، یہ جنت والوں کی دعا ہے جو اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، جب ان کو ریشم پہنایا جائے گا حریر پر، اور پھر اس کے بعد ان کو کنگن پہنائے جائیں گے گولڈ کے، پھر وہ جنت میں پھر رہے ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تو یہ آپ کے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم سے غم کو دور کیا۔ اب خوشی آئی ہے پھر بھی اس کو پڑھیں 70 بار، اور نہیں غم آیا پھر بھی 70 بار پڑھیں۔ جب آپ اس کو زیادہ اور زیادہ دن پڑھیں گے اللہ غم اور پریشانیاں آپ کے گھر میں اور آپ پر نہیں آنے دے گا اور اللہ آپ کو بچا لے گا۔ اور پھر اس کے اندر ایک آیت ہے لاسٹ رکوع میں، وہ کیا آیت ہے؟ جس کا حمل گر جاتا ہو، جس کو اسقاط حمل ہو جاتا ہو، مسکیریج ہو جاتا ہو، یا جس کا بچے میں نقص آ جاتا ہو، وہ آیت کریمہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعد انہ کان حلیما غفورا، یہ لکھ کے ناف پہ باندھ دے، پہلے مہینے باندھ لیں، جیسے ہی حمل ہو باندھ لیں، اور باتھ روم نہ جائیں لے کر، باقی اس کو باندھے رکھیں، انشاءاللہ حمل ضائع نہیں ہوگا، گرے گا نہیں۔ اور یہ آیت 7 بار پڑھ کے روز پیا کرے، عورت خود پڑھ لے، کوئی پڑھ کے دے، حمل نہیں ضائع ہوگا۔ اور اگر انسان کو دیکھتا ہے کہ کوئی کام بھی کرتا ہوں تو وہ کام خراب ہو جاتا ہے، دکان بنائی خراب ہو گئی، گھر بنایا خراب ہو گیا، کوئی بھی چیز، تو یہ آیت لکھ کر وہاں لگا دے، اللہ اس کو خراب ہونے سے بچا لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب